برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ مع تفسیر خود بھی سماعت کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس جیسی ایک بات لے آئیں اگر سچے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ ام یقولون تقولہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے یہ قرآن بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں جیسی یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ کفار ایمان نہیں لاتے اور ان اعتراضات کا باطل ہونا جاننے کے باوجود دشمنی اور نفس کی خباثت کی وجہ سے ایسے اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے اور یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو اس جیسی ایک بات تو بنا کر لے آئیں جو حسن و خوبی اور فصاحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں۔ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں شاعر، کاہن اور مجنون کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکذیب کے باطل ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر دلائل ارشاد فرمائے، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا فرمائی، گویا کہ ارشاد فرمایا، اے کافرو، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور حشر و نشر کی بات میں کیسے جھٹلاتے ہو، حالانکہ ان کی سچائی کی دلیل تو تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے۔ تم غور کرو کہ کیا تم ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے، اور کیا تم بے جان اور بے عقل ہو کر جن پر حجت قائم نہ کی جائے گی؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ یا کیا تم نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، اور کیا تمہیں خدا نے نہیں بنایا؟ تم خود ہی اپنے خالق ہو کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا؟ اور جب یہ بھی محال ہے تو لا محالہ تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جب تم یہ اقرار بھی کرتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہو؟
اور کیا وجہ ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہو؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ترجمہ کنز ایمان، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام خلق السماوات والارض، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور دلیل ارشاد فرمائی کہ کیا آسمان اور زمین ان مشرکین نے پیدا کیے ہیں؟ جب یہ بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا تو کیوں یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں کرتے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ ترجمہ کنز ایمان، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کروڑے ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے پاس آپ کے رب عز و جل کے رزق اور اس کی رحمت وغیرہ کے خزانے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں اختیار ہو کہ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں نبوت دیں اور جسے چاہیں نبوت سے محروم کر دیں؟ یا وہ بڑے حاکم اور خود مختار ہیں کہ جو چاہے کریں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کفار کا حال تو یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے کنجوسی کی وجہ سے انہیں روک لیتے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100۔ ترجمہ کنز عرفان، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق